بھائی پوچھ رہے ہیں کہ صلاۃ کے بعد اذکار جو ہیں، اصل میں ہمارے یہاں بہت ہی خاص طور پہ مذہب کے نام سے ہمارے امام ابو حنیفہ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے حنفی نہیں، دیوبندی ہم کہتے ہیں ان کو، ہمارے دیوبندی بھائی جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے فوراً اٹھ کر کے اور نفلیں پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ پورے طور پر امام صاحب کے عمل کے خلاف اور سنت رسول کے خلاف۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ فرماتے تھے، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ پیارے رسول نے فرمایا جو شخص صلاۃ کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 99 34ویں مرتبہ اگر وہ کہتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر، تو اس کے تمام گناہ، وہی چھوٹے گناہ جو ہیں جھاگ، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تب بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیارے رسول نے صبح اور شام کے اذکار بتائے ہیں۔ شام کا ذکر عصر کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے ٹائم اس کا، کچھ لوگوں نے کہا ہے مغرب کے بعد، تو وہ اذکار بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نے اللہم صلی علی محمد وعلی آپ آواز سے بڑا بتائیں، کوئی مشکل ہے، کھڑے ہو کر سیدھے۔ ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم اغفر لی، پڑھنا ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم اغفر لی آپ پڑھیں من جملہ اذکار کے، لیکن جو سنت رسول ہے مغرب اور فجر کے بعد جو آپ نے پوچھا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو فرماتے تھے وہ ہم سے اصبحنا واصبح الملک للہ، کسی کتاب کو دیکھ کر کے یاد کر لیجئے۔ صبح ہوئی اور ہم سب نے پوری اللہ کی بادشاہت نے صبح کیا اللہ کے لیے، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی رب اسألک من خیر هذا اليوم وخیر ما بعده ومن شر هذا اليوم وشر ما بعده کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے جہاز ذرا سب ادھر ادھر ہو، آدمی گر پڑے، تو یہ دعا بہت ہی مبارک ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کو فالج وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا۔ ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا خود ان کو فالج ہو گیا تھا، تو کسی نے کچھ پوچھا تو لوگوں کے سامنے یہی حدیث بیان کی کہ جو شخص کہے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح اور شام کو، تو اس کو فالج کا اثر یا لقوہ کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ان کو خود فالج ہوا تھا، تو کہا جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہو، ہمیں کیا دیکھ رہے ہو؟ اس دن شیطان نے مجھے بلا دیا، اس کو میں نہیں کہہ سکا تھا، تو مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ یہ بہت بڑی فضیلت اس کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہم انی اثر کا خیر، اللہم انی کیا ہے اس کے بعد، اللہم انی اسبات، اللہم انی اسبات اشہدو کا اشہدو ہمارا تارش کا ملائکت کا جميع خلقی کا انک انت اللہ لا الہ الا انت ان محمد عبدک و رسولک۔ اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ بہت جامع دعا، اصلح لی شانی کلہ، ہماری حالت، ہمارے اولاد کی حالت، ہماری تجارت کی حالت، اصلح لی شانی کلہ۔ تو ہم اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر کے انشاءاللہ اگر یہ چیزیں طلب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کتابوں میں سے لے کر کے اس کو ضرور یاد کیجیے۔ اور صحابہ خود یاد کرتے تھے، اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، بچپن ہی میں ان کو اس کا معنی عمومی طور پر سمجھا دیجیے، جگائیے ان کو، فجر کی نماز پڑھیں اور آپ کے ساتھ ذکر اذکار کریں، بچیوں کو بھی بچوں کو بھی، سب لوگ جو ہے، تو گھر میں بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ آگے چل کر کے جو دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، 3 مرتبہ۔ پھر اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء ملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی من شر الشیطان وشرکی، پھر حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم
فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ کتنا جامع ہو جاتا ہے جی. اعوذ بک من شر ھذا اليوم شر ما بعدہ. پھر پیارے رسول صبح کو گزر رہے تھے ام سلمہ کے پاس سے، وہ صبح سے بیٹھی ہوئی تھی. پیارے رسول نے فرمایا کہ میں نے 2 ٹوک تمہارے بعد کہا، تم نے جو کچھ ذکر اذکار کیا سب پر بھاری. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پھر اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی